بنو, صرف سننے کے لیے نہ آؤ بلکہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں شادی بیاہ کے موقع پہ خرافات سے بچو ورنہ جہنم کا ایندھن بنو گی. آپ سے بھی کہتا ہوں خرافات سے بچو. اور ایک بات عرض کروں, شادی بیاہ کی بات نکلی ہے, میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک بات کہہ دوں, یاد رکھو یہ بھی بات ختم کر دو کہ میں اپنی ہی برادری میں شادی کروں گا, یہ بات ختم کر دو. ہندوستان میں برادریوں کا کیا حال ہے یہ مفتیان کرام اچھی طرح آپ کو سمجھائیں گے. بس میں تو اتنا جانتا ہوں, میرے نبی نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب آدم کی اولاد ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا. ایک باپ کی اولاد ہو, ایک ماں کے بیٹے ہو, پھر یہ ادنا برادری یہ اعلیٰ برادری کیسے ہو گئی؟ اور ہندوستان میں تو 90% لوگ کنورٹ ہوئے ہیں. یہ کہاں سے آئی؟ یہ برادریاں صرف پہچان کے لیے ہے, باقی رشتہ کس سے کرنا ہے؟ جو سنی صحیح العقیدہ مل جائے اس سے رشتہ کرو. بلکہ آج کل بکری اور گائے کی بھی تو کوئی اہمیت ہوتی ہے. رسول اللہ کا جس دور میں تشریف لائے تھے اس دور میں کنیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. ہوتی تھی کوئی حیثیت؟ نہیں. لیکن آپ کو بتاؤں ہمارے رسول کے خاندان والوں میں سے کچھ ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کنیزوں کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے کر کے ان کی عظمت بڑھائی ہے. اور سب کو تو اپنی جگہ, اور سب تو اپنی جگہ, بلکہ سیدہ فاطمہ کے بعد اگر سب سے زیادہ امام کسی کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ ذات سیدہ شہربانوں کی ہے. اگرچہ وہ بادشاہ کی پوتی تھی, بادشاہ کی بیٹی تھی, لیکن جب وہ مدینہ منورہ آئی ہیں تو کنیز کی شکل میں آئی ہے, اور جب امام حسین کے حصے میں آئی ہے تو میرے امام نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کو اماموں کی ماں بنا دیا. اگرچہ وہ نسب میں بادشاہوں کی بیٹی تھی, میں ان کے نسب پہ بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جس دن آئی تھی وہ کنیز تھی اور کنیز کو اماموں کی ماں بنایا. امام زین العابدین انہی کی اولاد, امام باقر انہی کے پوتے, جعفر صادق انہی کی اولاد. آپ غور فرمائیں. اس لیے عاشقان رسول دیکھو, دینداری دیکھو, اور دین دیکھ کر کے نکاح کرو, مسلک و مذہب دیکھ کے نکاح کرو. قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر پڑھ لکھ لو تو یہ مت سوچو میرے معیار کا مسلمانوں میں ملے گا تو مسلمانوں میں کروں گی, اور اگر میرے معیار کا نہ ملا تو معاذ اللہ کہیں اور دائیں بائیں ہو جاؤں گی. یاد رکھنا ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی, ایمان کی ڈگری قبر کے اندر تک جائے گی. اس لیے کوئی ڈگری نہ دیکھو, ایمان کی ڈگری دیکھو, اور ایمان کی ڈگری دیکھ کر کے اس پر عمل کرو. کالا ہو, نکٹا ہو, چپٹا ہو, کیسا ہو, اگر مومن ہے مومن تو حضور کی خوشی کے لیے کر لو. میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن میری بہنوں کی بارے میں مجھے ایک بات یاد آ گئی, ذرا سننا میری بہنوں. آج کل غریب رشتہ آ جائے اور دیندار ہو تو بہنیں ناک چڑھا لیتی ہے, منہ پھیر لیتی ہے. یاد رکھنا دینداری کو پرائرٹی دو, دینداری کو پرائرٹی دو, عشق رسول کو پرائرٹی دو, اہمیت دو دینداری کو, تقوی کو, پرہیزگاری کو. اور آپ کو بھی کہتا ہوں کالی سانولی بھی مل جائے اپنا لو. یاد رکھنا خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن دیندار ماں دیندار بیٹے ہی کو جنم دیا کرتی ہے. اس لیے دینداری دیکھو. آؤ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے لیکن ان کا رنگ پکا تھا, کالا نہیں کہوں گا نہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے. الدین کلہ ادب, دین بھی ادب ہے, مذہب بھی ادب ہے, مسلک بھی ادب ہے. لیکن ایک بات کہوں, رنگ پکا تھا, ہونٹ موٹے تھے, دانت بڑے بڑے تھے. حضور ان کی بارگاہ میں وہ آتے تھے, آقا کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور ان سے دل لگی کر لیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی زندگی بڑی سادہ تھی, بڑی خوبصورت. ہمارے آج کل تقوی کیا سمجھتے ہیں؟ گردن جھکا کر, منہ لٹکا کر, منہ اتار کر اور بھویں چڑھا کر بیٹھنا, اس کا نام تقوی ہے. میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں جتنا نبی نے کیا بس اسی کا نام دین ہے, اسی کا نام سنت ہے, اسی کا نام شریعت ہے. وہ مسکرائیں, مسکرانا شریعت. بلکہ آپ کو ایک بات کہوں, وہ عاجزی کے ساتھ جھک جائیں تو جھک جانا عبادت, اور وہ اکڑ جائیں تو اکڑ جانا عبادت.
یعنی اللہ کے یہاں کچھ نہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب ہمیں تو تیری ادائیں پیاری ہے، بس تو جھکے تو جھکنا عبادت بنا دیا، تو اکڑے تو اکڑنا عبادت بنا دیا. آپ کہیں گے اکڑنا بھی عبادت ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. آدمی پوری دنیا میں جھک کے چلے تو اسلام پسند کرتا ہے نا، لیکن جب کعبۃ اللہ کا طواف کرے اب نہیں جھکنا، اب سینہ تان کر چلنا. کیوں چلنا؟ وہ کہا حضور جب گئے تھے تو کافروں پہ دھانپ بٹھانا تھا. میں نے کہا اب کون سے کافر ہے جن پہ دھانپ بٹھانا ہے؟ اب کون سے؟ وہاں تو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. میں اس وقت کلمے کی بات کر رہا ہوں بھائیو. ہاں، ورنہ حسام الحرمین جس کو مسلمان کہتی ہے میں اسی کو مسلمان مانتا ہوں. آپ میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا بھائیو. ہاں، بڑے نازک حالات ہیں آج کل. کچھ لوگ تقریریں سننے آتے ہیں، کچھ سونگنے آتے ہیں. اپنا مسلک وہی ہے میرے بھائی. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کی. ایک بات یاد رکھنا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اب بظاہر کون کافر ہے وہاں؟ آپ کیوں اکڑ کے چل رہے؟ کہا اب اگرچہ وہاں کافروں کو دکھانا نہیں ہے، کھلا کافر وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں حضور اکڑ کر چلے تو ان کی ادا پر ادا کرنا اسی کو عبادت کہتے ہیں. ہے نا یہی بات؟ تو بہرحال بات دور نکلی. کیا کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ان سے دل لگی مسکراتے تھے، ہنستے تھے، اور ان سے دل لگی کر ایک دن وہ آئے. حضور نے کہا تو شادی نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے تو شادی نہیں کرتا؟ انہوں نے ہنس دیا. پھر حضور نے کہا کیوں شادی نہیں کرتا؟ شادی کر. ان کے دل پہ بات لگ گئی. دل لگی تھی لیکن دل کو لگ گئی. رو پڑے حضور میرا رنگ پکا، میرے ہونٹ موٹے، میرے دانت بڑے، مدینے والے خوبصورت لوگ ہیں، کون اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ میرا خود کا گھر نہیں، کاروبار کچھ نہیں، پیسے نہیں، مال نہیں، یہاں کے لوگ حسین ہیں، خوبصورت ہیں، کون اپنی بیٹی دے گا؟ جانتے رو پڑے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. اور استاد زمن کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا دی ہے. جب کسی کا حال بگڑتا ہے تو اس کی بگڑی بن جاتی ہے. وہ رو پڑے. حضور نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں صحابی کے گھر جاؤ اور ان سے کہنا. کیا کہنا؟ کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دے. یہ پکے رنگ کے، موٹے ہونٹ کے، بڑے دانت کے، اور وہ لڑکی تھی بڑی خوبصورت، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ خاتون بڑی خوبصورت تھی. جب گھر پہنچے دستک دی، دروازہ کھلا. کون؟ فلاں. کیوں آئے ہو؟ آقا نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ سلام پیش کیا ہے. ہاں لیکن بات تو بتاؤ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے حضور نے میرا رشتہ بھیجا، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیں. انہوں نے سر سے لے کے پیر تک انہیں دیکھا. بیٹی کا مستقبل نظر میں گھومنے لگا. ایک پکے رنگ کا، بڑی عمر کا جوان، میری بیٹی خوبصورت، حسن جمال کی ملکہ. تو کہا رکو بیوی سے مشورہ کر لوں. بیوی کی طرف جھکے، بیوی سے کہا فلاں آئے ہیں، حضور نے بھیجا ہے رشتہ لے کر، رنگ پکا ہے، ہونٹ موٹے، دانت بڑے، خود کا مکان نہیں ہے. بیوی کچھ کہنا چاہتی تھی. بیٹی نے ماں باپ سے کہا بابا بابا نہ نہیں کہنا. بابا، قوم کی بیٹیاں سنو، نہ نہیں کہنا. کیوں؟ آنے والوں کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو. بھیجنے والے کو دیکھو. ارے کتنی خوش نصیب ہے تمہاری بیٹی. کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ نانا نانی طے کرتے ہیں، لیکن تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ نبیوں کے امام نے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے. ماں باپ نے کہا غریب ہے، مفلس ہے، اس کا خود کا گھر نہیں. کہا کچھ بھی ہے میں ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی، اپنے نبی کو ناراض نہیں ہونے دوں گی.
میں سب سہ لوں گی، حضور کی خوشی کے لیے سب سہ لوں گی۔ میری بیٹیوں، میری قوم کی بیٹیوں، آج بھی اگر تمہیں مسلمانوں میں کیسا ہی لڑکا مل جائے، مذہب اور مسلک ہاتھ سے مت چھوڑنا، بس یہ سوچ کر حضور کو خوش کرنے کے لیے اس سے نباہ کر لینا، اس کی برکت کیا ملے گی۔ نکاح ہو گیا، دلہن آئی، حضور نے دعا دی، اللہ تجھے خوش رکھے۔ ان کا مسکرا دینا بھی کسی کے لیے کافی ہے، لیکن حضور نے مانا تجھے خوش رکھے۔ پتہ ہے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دن تھا، اس بیٹی کو حضور نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے، چند ہی دنوں میں خود کا مکان بھی ہو گیا، کاروبار بھی ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے لوگ باتیں کرتے تھے، اگر سب سے زیادہ پورے مدینے میں کوئی خرچہ کرتا ہے تو وہی میاں بیوی خرچہ کرتی۔ حضور کو خوش کرنے کے لیے ایک غریب کے ساتھ نباہ کیا تو اللہ نے ان کو غریب بھی نہیں رہنے دیا، حضور کی دعا سے مالا مال کر دیا۔ میری قوم کی بیٹیوں، اپنا معیار کیا ہے؟ کوئی ڈگری اپنا معیار نہیں ہے، کوئی برادری اپنا معیار نہیں ہے، اپنا معیار کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اس لیے اپنا معیار حضور کی غلامی ہے، حضور کا عشق ہے۔ آؤ ہم سب عہد کریں، جیئیں گے تو اللہ کے دین پر، مریں گے تو اللہ کے دین پر، آخرت کی تیاری کریں گے، آخرت کی تیاری کی طرف توجہ کریں گے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی محفل ختم نہیں ہوئی میرے عزیز، ابھی ہم